یہ معاشی قتل ہے ملازمین کا کہ جو انہوں نے اقدام اٹھایا ہے۔ اب اگر آپ ایک سال پہلے چلے جائیں تو پچھلے سال مئی میں جو نگران گورنمنٹ تھی انہوں نے ہماری لیو انکیشمنٹ جو ملازم دوران سروس اپنی چھٹیاں اویل نہیں کرتا تھا اس کو قانون کے مطابق جو قانون ہے اس کے مطابق اس کو اس کے عوض سیلری دے دی جاتی تھی، اور وہ سیلری وہ ہوتی تھی جو وہ لاسٹ پہ لے رہا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو انیشل بیسک پہ لے گئے، جس سے ہر ملازم کو تقریباً کو 40 سے 60% نقصان ہوا۔ ہم ابھی اس کے اوپر ایجیٹیشن کر رہے تھے، اور محترمہ مریم نواز صاحبہ اس وقت وزیر اعلیٰ نہیں بنی تھی، ان کے ساتھ ہماری باقاعدہ 20 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے کوئی 165 لوگ جو جیلوں میں تھے ان کو رہا بھی انہوں نے کروایا۔ اچھا اقدام تھا، ہم نے سراہا بھی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک کمٹمنٹ بھی کی، وعدہ بھی کیا کہ دیکھیں جب مجھے اقتدار ملا، آگے الیکشن آنے والا ہے، آپ دعا کریں کہ ہم اقتدار میں اگر آ گئے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا لیو انکیشمنٹ کا معاملہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ایشو ہے وہ بھی حل کر دیں گے۔ پھر 6 فروری جب الیکشن سے 2 دن قبل پھر ہمارا جو الائنس تھا اگیگا پنجاب، اس کے لوگوں کو بلایا گیا، باقاعدہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میں بھی یہی تسلی دی گئی کہ آپ بے فکر رہیں، دعا کریں، 2 دن بعد الیکشن ہے، اور اس الیکشن میں اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اقتدار دے دیتا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سب سے پہلے یہ معاملہ جو ہے نا وہ حل کریں گے۔ اب اقتدار مل گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ وعدہ کہاں گیا؟ اب تو وہ وعدہ تو وفا نہ ہوا، لیکن اوپر سے ایک اور تلوار جو ہے وہ ملازمین پر چلا دی گئی۔ ملازمین پر جو تلوار چلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ملازم ریٹائرمنٹ کے اوپر جو اس کی پینشن بنتی تھی وہ اس کی لاسٹ جو پے ہوتی تھی، فرض کرے ایک ملازم اگر 1 لاکھ روپیہ وہ سیلری لے رہا ہے لاسٹ ڈے پر ریٹائرمنٹ والے دن، تو اسی کے اوپر اس کی پینشن بن جاتی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جی پچھلے 3 سال کی جو سیلری اس ملازم نے لی ہوگی نا، آپ اس کی ایوریج نکالیں، اور ایوریج نکالنے کے بعد جو ہے نا اس کی پینشن جو ہے نا اس کو ڈیسائیڈ کریں۔ بھائی اس طرح تو ہر ملازم کو تقریباً 25 سے 30% جو ہے پینشن میں لاس ہو جائے گا۔ اب یہی بات نہیں رکی، اسی کی بنیاد پر انہوں نے گریجویٹی بھی ہمیں دینی ہوتی ہے۔ پہلے ہمیں گریجویٹی جو تھی وہ 35% کمیوٹ ہو کے ملتی تھی، لیکن اب اس کو بھی 25% پہ لے گئے ہیں۔ ہماری پینشن بنتی ہے نا، اس میں سے جو 15 سال کی ایڈوانس ہمیں پینشن مل جاتی تھی، 12 لاکھ یا 20 لاکھ روپے بنتی تھی، انہوں نے اس کو بھی ایوریج کے اوپر جب ایڈجسٹ کریں گے تو وہاں پر بھی ملازم کو تقریباً 25%، 30% وہاں پر لاس ہوگا، اور پھر جو 35% ملتی تھی اس کو بھی 10% کم کر دیا، وہ 25 پہ لے آئے۔ یعنی کہ ہر طرف سے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ پاکستان میں دوہرا قانون کیوں ہے کہ آپ سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، KPK میں چلے جائیں، وہاں پر یہ قانون نہیں ہے، لیکن پنجاب میں ایسے قانون، ایسے کالے قانون کیوں رائج کیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ کسی کو پنجاب کی ترقی اچھی نہیں لگ رہی۔ دیکھیں ملازم جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس صوبے کی ترقی میں، اس کا کردار ہے۔ آج دیکھیں نا پنجاب میں 3.25 لاکھ استاد ہے، وہ سارا پریشان ہے کہ یار ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے، ہماری انہوں نے پینشن کم کر دی ہے، گریجویٹی کم کر دی ہے، لیو انکیشمنٹ پہ پہلے انہوں نے شب خون مارا ہوا ہے، تو اب وہ استاد جو معاشی تفکرات میں گھرا ہوا ہے پریشان آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم خود پریشان ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے والد محترم بھی صوبے کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں، ان کے چچا بھی رہے ہیں، انہوں نے کبھی ایسی کوئی پالیسی نافذ نہیں کی۔ کیا یہ ساری پالیسی ان کے ذریعے ہی نافذ کی جانی ہے؟ کیا کوئی ایسی سازش تو نہیں ہو رہی کہ جس طرح میاں نواز شریف صاحب اور ان کی آگے بیٹی ہیں، ان کو ناکام کرنے کے لیے اور ان کے خلاف عوام کو بھڑکانے کے لیے، ملازمین کو سڑکوں پر لانے کے لیے ان سے اس طرح کے اقدامات کروائے جا رہے ہیں؟ نہیں محال ہے، حالانکہ جس طرح انہوں نے 6 فروری کو بلایا تھا، ان کو چاہیے تھا کہ یہ بلاتی، بات کرتی۔ اگر صوبے میں کہیں فنانشل کرائسس ہیں تو اس کے اور بھی بہت سارے حل ہیں۔ یہاں پر تو 530 ارب روپیہ لوگ جو ہے وہ جعل سازی سے ریفنڈ نکلوا لیتے ہیں سیل ٹیکس میں سے، تو ملازمین کو اگر 10-12 ارب روپیہ دینا پڑ جائے تو کون سا فرق پڑ جاتا ہے خزانے پر؟ دوسری، ریاست ماں جیسی ہے، اور ماں کو جو ہے نا سب کو ایک جیسا سلوک کرنا چاہیے کہ جب سندھ میں، بلوچستان میں، KPK میں اس طرح کے کالے قوانین رائج نہیں ہیں تو پھر پنجاب میں کیوں ہے؟ پنجاب ویسے بھی بڑا صوبہ ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور فنانشل۔ جب آپ ایک طرف تو سرپلس دکھاتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنا سرپلس ہے، تو دوسری طرف آپ ملازمین کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ان کو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ بھی اب دیکھیں
کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بڑھاپے میں بھیک مانگیں گے؟ آپ نے 38 سال پہلے مجھ سے ایک معاہدہ کیا تھا کہ جی ہم آپ کو ریٹائرمنٹ کے اوپر اتنی پینشن دیں گے، اس حساب سے دیں گے۔ اب جب میں ریٹائرمنٹ کے قریب آیا ہوں تو آپ نے اس پر کٹ لگا دیا، میری گردن پہ تلوار چلا دی ہے۔ میرے بچے کیا سوچیں گے جن کو میں نے یہ آس اور امید دلوائی تھی کہ بیٹا ریٹائرمنٹ کے بعد میں آپ کو گھر بنا کے دے دوں گا، میں آپ کی ایجوکیشن کے لیے بندوبست کروں گا۔ میں نے اپنی مسز کے ساتھ یا اپنے ساتھ ایک کمٹمنٹ کی